ظاہر ہے اس کا ایک میکنزم ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بندہ کھڑا ہوگا اور چینج آ جائے گی. اس کے لیے نیک بننا پڑے گا, کیونکہ جب تک انسان نیک نہیں ہے تب تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی. سیدھی سی بات ہے, رائٹ. جیسے صلاح الدین ایوبی تھے, انہوں نے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلسطین پانے کے لیے, یروشلم پانے کے لیے ایک دم حملہ کر دیا تھا؟ ہی یوز ٹو ویک اپ ایوری نائٹ, صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ, اور وہ دیکھتے تھے کہ کون سا پہر, رات کے ایک پہر کو اٹھتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ کوئی ایسا دن جب سب سے زیادہ لیمپس جل رہے ہیں خیموں میں. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ میکسیمم خیموں میں لیمپس جل رہے ہیں, یعنی تہجد پڑھ رہے ہیں سولجرز. تو ہی سیڈ دس از دا ڈے وی اٹیک. انہوں نے کہا آج ہم اٹیک کریں گے. یہ سوچ تھی ان لوگوں کی, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ فتح نیکی سے آنی ہے. ویپنز اپنی جگہ ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, ٹیکنالوجی اپنی جگہ ہے, لیکن اللہ نے فتح نیک لوگوں کو دینی ہے. یہ اللہ کا ورلڈ آرڈر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک لوگ کو اوپر لاتا ہے. اوکے, یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے. تو نیکی کیا ہے, یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. آیت البر آپ کے سامنے ہے. اٹ از دا پیک ڈیفینیشن آف پائٹی اور نیکی. یہ سورہ البقرہ کی ورس 177 ہے. اس کو کہتے ہی آیت البر ہے, نیکی کے بارے میں آیت. بر کہتے ہیں نیکی کو. اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مغرب یا مشرق کی طرف منہ کر لو. یہ بیسکلی جوز کو بھی ہے ایک پیغام. اس کا پس منظر یہ ہے نا کہ وہ لڑائی ہو رہی تھی کہ قبلہ چینج ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ, جو بھی بات ہو رہی تھی. تو اللہ نے بات کو کلیئر کیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ سمبولک جیسچرز پکڑ لو. یہ صرف ایک ڈائریکشن ہے قبلہ, تاکہ تم لوگوں کی یونٹی ہو جائے, ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک سمبولک جیسچر ہے کہ ہم دین ابراہیمی کے, حرم جو ہے وہ ظاہر ہے دین ابراہیمی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا اور اللہ کا گھر ہے. تو یہ نیکی نہیں ہے کہ میلاد کرائی جو اور رشتہ داریوں میں تمہارے سے زیادہ بدترین کوئی ہے ہی نہیں. دس از ناٹ نیکی. یہ نیکی نہیں ہے کہ حج کر لیے, عمرے کر لیے اور بزنس 2 نمبر ہے. نیکی اصل میں کیا ہے, اس کو ڈیفائن اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, اور وہ کیا ہے, وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ, لیکن نیکی یہ ہے, من آمن باللہ, کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ. اب یہ ہم نے ڈگ ڈیپ کرنا ہے ایمان کیا, کیونکہ صحابہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے نا, ویلڈ کویسچنز, ویلیویبل کویسچن, یا رسول اللہ ایمان کیا ہے, یا رسول اللہ اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے سوال. ان کا انٹرسٹ تھا, کیونکہ ان چیزوں میں ان کا انٹرسٹ تھا. والیوم الآخر, اور تم روز آخرت پر ایمان لے کر آؤ. اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر رکھو, رسپانسبلٹی کا ڈر رکھو. آج ہم سے وہ ڈر ختم ہو گیا. لوگ بھول چکے ہیں انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے. لوگ بھول چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. وہ حدیث ہمیں یاد نہیں ہے, مفلس کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے مفلس کون ہے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں, غریب. انہوں نے کہا نہیں میں بتاتا ہوں, کانٹیکس بتا رہا ہوں حدیث کا. مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن بہت اعمال کے ساتھ آئے گا, لیکن ایک بندہ آئے گا کہے گا اللہ اس نے میرا دل دکھایا تھا, مجھے گالی دی تھی, میرے بارے میں کمنٹ کیا تھا, اللہ اس کے عمل اس کو دے دے گا. لوگ آتے جائیں گے کیونکہ اس نے دل بہت دکھائے ہوں گے لوگوں کے, یہاں تک کہ اس کے بعد 0. اس کے بعد اور لوگ آئیں گے تو نیگیٹو بیلنس ہو جائے گا, اللہ ان کے گناہ اور ڈالے گا, اور اینڈ میں اس کے بعد صرف نیگیٹو بیلنس ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مفلس ہے. آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, ہماری زبانیں دیکھ لیں, ہمارے ایک دوسرے سے نفرتیں دیکھ لیں, کمنٹس دیکھ لیں, چاہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز ہوں, چاہے وہ ریلیجس لوگ ہوں. میں حیران ہوں, ریلیجس لوگ آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں, who were supposed to be the best, جن کا کریکٹر بیسٹ ہونا چاہیے تھا, وہ وہاں جا کے سارے غصے نکال رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو مفلس ظاہر ہے کہ جس نے لوگوں کا دل دکھایا. آج ہم بھول چکے ہیں کہ اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے. اور کہا من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین, ایمان لائے اللہ پر, رسول پر, یوم آخر پر, اینجلز پر, تمام نبیوں پر اور کتاب پر. تمام نبیوں پہ ایمان لانے کا جو ایک کنسیپٹ ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى, اور اس مال میں سے خرچ کرے جس کو پسند کرتا ہے. کس پر؟ اور ذوی القربى اپنے رشتہ داروں پر, والیتامى یتیموں پر, والمساکین مساکین کو, وابن السبیل اور جو وے فیررز ہیں, والسائلین سوال کرنے والے, وفی الرقاب اور جو لوگ غریب غربا ہیں, واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں. نیکی نماز ہے. اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں نماز پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا وچ آف دا ڈیڈس آر بیسٹ, بہترین عمل کیا ہے یا رسول اللہ. پروفیٹ نے کہا نماز ٹائم پہ پڑھنا, وقت پہ نماز پڑھنا. باقی بھی نیک اعمال ہیں, چھڑی راستے سے ہٹا دینا, حقوق العباد بھی نیک اعمال ہے, لیکن
افضل العمل پوچھا صحابی نے, بہترین عمل رسول اللہ نے کہا ٹائم پر نماز پڑھنا. پوچھا پھر, تو سیکنڈ پہ جو عمل رکھا تھا ماں باپ سے حسن سلوک کرنا. یہ دو ٹاپ کے عمل بتا دیے. اس کے بعد باقی کے عمل ہیں ہیومینٹی, نیبر کے ساتھ اچھا رہنا, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رہنا وغیرہ وغیرہ. تو خرچ کرنا, نماز قائم کرنا, وآت الزکاۃ زکوٰۃ دینا, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, کتنی امپورٹنٹ بات ہے, اپنے وعدے نبھانا, کمٹمنٹ پوری کرنا. اور اس میں ہم لوگ ویکسٹ ہیں. پاکستانی جو ہے وہ شاید سب سے اس وقت باٹم پہ ہے بحیثیت قوم, جو کہ ایک شرم کی بات ہے. ہمارے بارے میں مشہور ہے جھوٹے, مس کمٹمنٹ کرنے والے, 2 نمبری کرنے والے, اور ظاہر ہے چکمہ دینے والے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, بزنس ہو یا کچھ بھی ہو. تو یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے ایمان والے وہ ہیں جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں, جو کمٹمنٹ کے پکے ہیں, جو بات کرتے ہیں وہ نبھاتے ہیں, جو عہد کرتے ہیں اس کو پورا کر کے رہتے ہیں. والصابرین, صبر کرنے والے. صبر ایک بہترین اسکل ہے لائف میں لرن کرنے کے لیے, اور ریسرچز ہیو بین کنڈکٹیڈ کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں, ان شارٹ سیلف کنٹرول والے ہوتے ہیں, وہ زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ کے سامنے بھی ہوگا, آپ نے دیکھا ہے پیرنٹس کی پیرنٹنگ. جو پیرنٹس اپنے بچوں کو چیلنجز دیتے ہیں, سیلف کنٹرول لرن کراتے ہیں, اپنے بچوں کو جو ہے وہ ظاہر ہے اس حوالے سے گروم کرتے ہیں کہ ان میں سیلف کنٹرول ہے, ان کے بچے کل کو بہت سکسیزفل ہوتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ دوسرے جو بچے ہوتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں. تو صبر کی بڑی اہمیت ہے. فی البأساء والضراء وحین البأس, وہ صبر کرتے ہیں چاہے برا ٹائم ہو چاہے اچھا ٹائم ہو, اور جب بھی ڈیورنگ دا بیٹل. وحین الباس, ان دا بیٹل فیلڈ, اینڈ وی آر آل ان اے بیٹل فیلڈ. ہم جنگ لڑ رہے ہیں شیطان سے بھی, اپنے نفس سے بھی, اپنے حالات سے بھی, ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے بھی, ہر چیز سے. وی آر ان اے بیٹل فیلڈ ڈیلی. تو صبر کرتے ہیں بیٹل فیلڈ کے دوران. اور ظاہر ہے جہاد, بیسکلی جہاد مراد ہے. اولئک الذین صدقوا, یہ سچے لوگ, یہ لوگ ہیں جو ایمان والے تم کہہ سکتے ہیں, جو سچ بولتے ہیں. واولئک هم المتقون, اور یہی لوگ تقوی والے ہیں. اب ہم ذرا ایمان کو ڈسکس کرتے ہیں. ایمان کیا ہوتا ہے, ایمان والے کون ہوتے ہیں, لنگوسٹک میننگ ایمان کا کیا ہے. ایمان از اے ورڈ یوزڈ ان دی عربک لینگویج کمنگ فرام دا روٹ ورڈ امانا. اگلی سلائیڈ ہوگی. Aman is to be secure from fear, to have a content heart, and to have attained prosperity and good health. Aman. Iman is derived from the root word aman. Aman کا مطلب ہے prosperity, peace. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم ایمان لے آتے ہیں ہم امن میں آ جاتے ہیں. کس چیز کا امن؟ کہ اللہ ہمارا رکھوالا ہے, اللہ ہمارا پروٹیکٹر ہے. جس بندے کو یہ امن آ گیا تو پھر اسے اور کیا چاہیے. جس بندے کو یہ شعور ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اس کے بعد اسے اور کیا گارنٹی چاہیے. اس کے لیے پھر کیا فیئر باقی رہ جاتا ہے, کیا ریگریٹ باقی رہ جاتا ہے, جب اللہ اس کے ساتھ ہے, جب وہ ایمان لے آیا, مومن بن چکا ہے. Therefore the word iman in its literal meaning denotes peace, devotion and trustworthiness. The opposite of iman is kufr. Technical meaning اس کا کیا ہے؟ According to Islamic legislation, iman is to authenticate the commands of Allah which have been revealed upon the messenger of Allah through 3 چیزیں. utterance of the tongue, زبان سے ادائیگی ایمان ہے, بندہ کہے میں مومن ہوں, میں ایمان لایا اللہ رسول پہ, آمنت باللہ و رسولہ. اپروول آف دی ہارٹ, دل سے بھی ایمان لایا, صرف یہ نہیں کہ ڈر سے لے آیا. اینڈ ایکشن آف دا لنگز, اور اس کے بعد ایکشن بھی کرنے. یہ 3 چیزیں ایمان کو کامل کرتی ہیں. صرف اٹرنس کر دینا یہ ایمان نہیں ہے. وہ ابھی آگے ایک آیت آ رہی, میں آپ کو سناتا ہوں. وہ آیا ہے سورہ حجرات کی ورس نمبر 14. قالت الاعراب آمنا, یا رسول اللہ یہ بیڈوینز آپ کو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے یہ آپ کو کہتے ہیں ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا, نہیں تم ایمان نہیں لائے, اسلمنا تم نے ابھی سبمٹ کیا ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہوتا, تمہیں ایمان کے تقاضے ہی نہیں پتہ. اور یہی حال ہمارا. The Bedouins say we have believed, say you have not yet believed, but say instead we have submitted. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, جبکہ ایمان تو ابھی تمہارے دل میں بھی داخل ہو. سو واٹ از ایمان؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے. اور ایمان والا کیسے بننا ہے؟ تو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں, اٹرنس آف دا ٹنگ, اپروول آف دی ہارٹ اینڈ ایکشن آف دا لمبس. ابھی تو تم پہ ٹیسٹ اور ٹرائلز ہی نہیں آئے, تم کیسے ایمان والے بن گئے اور کیسے تم نے ثابت کر دیا کہ تم لوگ ایمان والے ہو. اللہ فرماتے ہیں, یہ سورہ الانفال کی آیت, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم,
بے شک ایمان والے کون ہیں، انما المؤمنون، بے شک مؤمنون ایمان والے کون ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، یعنی سبمسو ہو جائے. یعنی جیسے ہم والد آتے ہیں نا ایک دم اٹینٹیو ہو جاتے ہیں، سبمسو ہو جاتے ہیں، بزرگ آتے ہیں ان کے سامنے ذرا سبمسو ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو بزرگی والی ذات ہے، جو میجسٹی ہے اللہ کی، ہم نماز میں بھی کہتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، کہ ہائی از یور میجسٹی. وتعالی جدک کا مطلب ہے ہائی از یور میجسٹی. اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے کہ جب اللہ کی آیت پڑھی جائے تو اٹ انکریزز them in faith. یہ ایمان کی نشانی کہ جب اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی آیتیں سنائی جائیں تو یہ انکریز ہوتے ہیں ایمان میں، ان کو لطف آتا ہے، ان کو سن کے جو ہے وہ یہ ریلیٹ کرتے. صحابہ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے تھے. کیوں؟ وہ ریکگنائز کرتے تھے کہ یہی تو چیز چاہیے تھی ہمیں. کئی ایسے گورے ہیں جو پہلی بار قرآن سنتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں زاروں قطار، کیونکہ انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہی تو چیز چاہیے تھی ہمیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایمان کی بہت بڑی نشانی کہ ان کو انکریز کرتی ہے قرآن کی آیات، اللہ کی آیات. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور تیسری نشانی بتائی کہ یہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں اللہ کو، اللہ کو کویسچن نہیں کرتے ہیں. دنیا کا ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے. یہ جو سو کالڈ چھوٹے چھوٹے بچے ایتھیسٹ بن کے آ جاتے ہیں نا ہمارے پاس، ان کو میں ایک ہی کویسچن کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ریلیشن بتاؤ جو بغیر ٹرسٹ کے چل رہا ہے. اگر آپ نے اتنا مٹیریلسٹک چلنا ہے تو پھر مجھے کوئی ایک انسٹیٹیوٹ، کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک ریلیشن بتا دو جو بغیر ٹرسٹ کے چل رہا ہے. لیٹس ٹیک ایگزامپل آف اے کمپنی نیسلے. کیا آپ اپنے سی او کو ہر پالیسی پوچھتے ہو جا کے؟ آ جاؤ بھی بیٹھو میرے سامنے، بتاؤ یہ پالیسی کیوں بنائی، یہ کیوں بنایا، یہ لا کیوں ہے، یہ کیوں ہے؟ وہ آپ کو کہے گا باہر نکل، کہیں اور جا کے جاب کر. میں کون ہوتا ہوں تمہیں بتانے والا؟ تم یہاں پہ آئے ہو، میں تمہیں سیلری دے رہا ہوں. کیا ہم اس سے ہر سوال کرتے ہیں جا کے؟ ہر چیز ٹرسٹ پہ چلتی. وی ہیو ٹو ٹرسٹ. ہمیں ٹرسٹ ہونا چاہیے اپنے بڑوں پہ کہ انہوں نے کوئی پالیسی بنائی ہے، سوچ کے بنائی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ٹیک دا ایگزامپل آف پولیس. پولیس نے آگے نشان لگایا ہوا ہے کہ آگے نہ جائیں، آگے راستہ خراب ہے. کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 100 میں سے کتنی گاڑیاں کہیں گی نہیں نہیں ہم نے دیکھنا ہے جا کے راستہ خراب ہے کہ نہیں؟ شاید 1 2 3 99% 98% یقین کریں گے، ٹرسٹ کریں گے. واپس پولیس ہے، ایک رسپانسبل ادارہ ہے، واپس چلو. تو یہاں پر تو ٹرسٹ ہے، تو اللہ پر ٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ اللہ خود شاہد ہے اس دین پہ، اللہ خود گواہی دے رہا ہے، اللہ دلائل دے رہا ہے، اللہ چیلنج کر رہا ہے. اس سے بڑا اور کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے کہ یہ کتاب اگر تم سمجھتے ہو پروفٹ محمد نے بنائی ہے تو ایسی 10 آیتیں بنا کے لے آؤ. 10 آیتیں چھوڑو، کوئی ایک آیت ایسی بنا کر لے آؤ. ایسا چیلنج تو کوئی کتاب نہیں کرتی، ایسا چیلنج تو کوئی دین نہیں کرتا، کوئی مذہب نہیں کرتا. اس لیے وہ یتوکلون، اللہ پہ توکل کرتے. دے ٹرسٹ اللہ. وین دے ہیو پریڈ ٹو اللہ، دے ٹرسٹ کہ اللہ نے سن لیا، اللہ مدد کرے گا. اور اگر اللہ کی طرف سے مدد میں ڈیلے ہے تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے. اللہ وانٹس ٹو ٹیچ می سم تھنگ. یہ توکل کی باتیں ہیں. تو 3 چیزیں جی. ایک یہ کہ وہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے، ادب آتا ہے، خشیت آتی ہے. نمبر 2 کہ قرآن کی جب آیتیں یا اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں انکریز کرتی ہیں. اور نمبر 3 یتوکلون. ایک اور آیت سناتا ہوں ایمان کے حوالے سے، سورہ آل عمران ورس 134. الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. ایمان والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ڈیورنگ ایز اینڈ ڈیورنگ ہارڈ شپ. ایز کے دوران بھی، ہارڈ شپ کے دوران بھی. ایز کے دوران تو سب خرچتے ہیں، ہارڈ شپ کے دوران بہت کم لوگ خرچتے ہیں. تو اس لیے پتہ ہی تب لگے گا جب آپ ہارڈ شپ کے دوران، اللہ کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ بہت زیادہ خرچ کر دو، لیکن ہارڈ شپ کے دوران بھی اگر ایک بندہ دے رہا ہے اٹ مینز ہی اور شی ریئلی لوز اللہ، کہ وہ واقعی اللہ کا حکم بجا لانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے اتنی محبت کر رہا ہے، ہارڈ شپ کے دوران بھی دے رہا ہے. تو یہ لوگ ہیں ایمان والے. اور والکاظمین الغیظ، بہت امپورٹنٹ، غصے کو کنٹرول، جذب کرنے والے، ڈائجسٹ کرنے والے. غصے کو، غصہ ڈائجسٹ کرنا آسان نہیں ہے. اچھا خاصا بی پی ہو جاتا ہے. لوگ اسی لیے تو غصہ نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہم غصہ پی جائیں گے تو ہمارے ہیلتھ پرابلمز ہو جائیں گے. تو نہ نکالیں، باہر جا کے نکالیں، باکسنگ کلب جوائن کر لیں، واک شروع کر دیں، جاگنگ. نکالنا ہی ہے نا، باہر جا کے نکالیں. لوگوں پہ کیوں نکال رہے ہیں؟ لوگوں پہ کیوں اپنی زبان درازی کر رہے ہیں؟ خیر، غصہ چڑھ جاتا ہے، غصہ نیچرل ہے. لیکن اللہ نے کہا ایمان والے جو ہیں یہ غصہ پی جاتے ہیں.
جیسے وہ ایک حدیث آتی ہے نا کہ ابو بکر صدیق کو ایک یہودی یا کرسچن غالباً برا بھلا کہہ رہا تھا، تو ابو بکر صدیق چپ تھے. ایک بار بس غصہ چڑھا، انہوں نے بھی رپلائی کر دیا، تو پروفیٹ صلی اللہ وہاں سے اٹھ گئے چلے گئے. پروفیٹ نے کہا، حضرت ابو بکر نے کہا جب تک وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تب تک آپ موجود تھے، جیسے ہی میں نے ہٹ بیک کیا آپ جو ہے وہاں سے چلے گئے. تو پروفیٹ نے کہا کہ جب تک وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا اور تم خاموش تھے، تمہارے بہاف پہ اینجل رپلائی کر رہا تھا. جیسے ہی تم نے رپلائی کیا اینجل بھی چلا گیا اور پھر ظاہر ہے کہ بات ختم ہو گئی. تو ایمان والوں سے ایکسپیکٹڈ یہ ہے، آلدو بدلہ لے سکتے ہیں، بدلے کی اجازت ہے اسلام میں، جیسے جنگ بدر ہوئی وہ بدلہ تھا، لیکن ایمان والوں سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ غصے کو پی جائیں، ڈائجسٹ کر لیں. یہ بہت مشکل کام ہے، اسی لیے ایمان والوں کی نشانی غصہ پینا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے اچھے خاصے جو ہے آپ کو اسٹرینتھ ہونی چاہیے.